سر، وزارت عظمیٰ کی ووٹنگ کل ہونے جا رہی ہے، جس پر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ وہ استعفے دیں گے جو وزراء ہیں، سابق وزراء سمیت۔ کیا سمجھ رہے ہیں سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، اور مستقبل آپ پاکستانی سیاست کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آج تو ایسا ہے کہ آج کا بڑا تاریخی دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یعنی کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم نئے پاکستان میں تھے، اور کل جب ہم گفتگو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو ہم پرانے پاکستان میں ہوں گے۔ پرانے پاکستان میں ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نئے اور پرانے پاکستان کے درمیان کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بحیثیت قوم۔ اور اب جو یہ دن بڑا تاریخی دن ہے، کیونکہ اب نیا اور پرانا مطلب ہے کہ پرانا جو ہے وہ آگے ہے اور نیا جو ہے وہ پیچھے ہے، جی، پیچھے چلا گیا، پرانا پھر آگے آ گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل دن ہے۔ میرا خیال ہے اس کو اب کس طرح سے بات کی جائے، کیا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جو متحدہ حکومت کہا جائے نا، اب تو پی ڈی ایم نہیں ہے۔ جی، پی ڈی ایم جو ہے، جو اتحاد تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے، تو وہ تو ایک نکاتی ایجنڈے پہ تھا۔ پیپلز پارٹی اس میں نہیں تھی پہلے، پھر الگ ہو گئی تھی، پھر متحدہ اپوزیشن کا نام آنے لگا تھا۔ تو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتا تھا، پھر ایک متحدہ اپوزیشن الگ تھی جس میں پیپلز پارٹی تھی۔ جی سر۔ اور پھر اسی طرح سے جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی پی ڈی ایم میں نہیں تھی، لیکن وہ متحدہ اپوزیشن میں چلی گئی تھی غالباً کہیں قرارداد پیش ہونے کے کافی دنوں کے بعد، جی، ٹھیک ہے، یعنی 3 اپریل کو ہوا ہے تو غالباً وہ سے 3-4 دن پہلے وہ وہاں چلے گئے۔ تو اب متحدہ حکومت ہے، متحدہ حکومت ہے، متحدہ اپوزیشن نہیں ہے، متحدہ حکومت ہے۔ اور ہم ذرا اس سے پہلے کہ ہم پرانے پاکستان میں انٹر ہوں، ہم نئے پاکستان ایک جو پیچھے چلا گیا تھوڑا سا، ہم وہاں سے فواد چودھری صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے؟ نیا پاکستان پیچھے ہے، پرانا پاکستان آگے آگے ہے، ہم درمیان میں کھڑے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بتائیں کیا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ یہ پرانا پاکستان تو نہیں ہے، یہ تو غلام پاکستان ہے، اور آزاد پاکستان کے لیے اب تو جدوجہد ہے۔ نئے پاکستان سے زیادہ پہلے تو اب تو آزاد پاکستان کے لیے جدوجہد ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، جس طرح ایک باہر ملک میں بیٹھ کے ایک باہر کے دارالخلافے سے آنے والے حکم کو جس طریقے سے یہاں پہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اس پہ ہر جو تھوڑا بہت بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پاکستانی ہے اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھوں، آپ نے آج کہا کہ استعفے دینے جا رہے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا فیصلہ اس کے اوپر جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم استعفے دینے جا رہے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ پہلے میٹنگ آج ابھی 9 بجے تھی، اب اس کو کل پہ شفٹ کیا ہے کیونکہ زیادہ تر کافی لوگ جو تھے وہ کراچی وغیرہ تھے، وہاں سے انہوں نے واپس پہنچے نہیں ہیں، تو وہ واپس پہنچیں گے کل 12 بجے۔ ہم اس کی فارمل اپروول جو ہے پارلیمانی پارٹی سے بھی لے لیں گے۔ استعفے دینا دیکھیں اس لیے ضروری ہے یہاں پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سسٹم میں بیٹھیں اور اس کو آپ لیجٹیمائز بھی کریں اور پھر اسی کے خلاف آپ اپنی ایک پبلک موومنٹ بھی شروع کریں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پبلک موومنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، اس سسٹم میں رہ کے آپ تحریک نہیں چلا سکتے۔ آپ سسٹم سے نکلیں گے تو پھر آپ تحریک بنائیں گے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اور ہے بھی ایسا نا کہ مختلف گروپس بنے، جیسے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، علیم خان صاحب کا گروپ ہے، کتنے اراکین ایسے ہیں جو استعفیٰ دینے پہ تیار ہیں اور کتنے ہیں جو اختلاف؟ آپ کے پاس کیا کاؤنٹ کس طرح سے، آپ کے پاس کاؤنٹنگ کیا ہے، کتنے لوگ استعفیٰ دے دیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً 99% لوگ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں چل سکتی، اور جو بھی شخص اگلا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور پبلک کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ استعفیٰ دے دے گا۔ یہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یا 4 مہینے، اس سے زیادہ یہ حکومت
اور اسمبلیاں اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اچھا، اور نہیں اگر فرض کریں جیسے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ ہم تو استعفیٰ نہیں دے رہے، تو پھر کس طرح سے یعنی وہاں پر وہ پی ٹی آئی اور منحرف اراکین وہ اگر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جی یعنی کس طرح سے ساخت کیسے ہوگی اسمبلی کی؟ یعنی آپ سے یہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یہ جو 22 لوگ ہیں جی یہ تو اگلے میرا یہ خیال ہے کہ میکسیمم 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے الیکشن تو نہیں کی سیٹوں پہ ہونے. نہیں لیکن ووٹ انہوں نے چودھری صاحب انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو ڈسکوالیفائی کیسے ہوں گے؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا، جب پہلی جو آرٹیکل 63A(1) ہے وہ تو کہتا ہے نا if they resign from the party ہے اور joins another party، تو وہ تو بائی کنڈکٹ انہوں نے پہلے ہی کر دیا. اور پھر کل ووٹ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، اس میں بھی یہ 22 لوگ اگر ایبسٹین کریں گے تو ایبسٹینمنٹ بھی جو ہے اس میں شامل ہے، تو ان کے اوپر تو بہت میٹیریل. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب حصہ لے رہے ہیں جو یعنی شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ، اور تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے رہے ہیں پارلیمنٹ، تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس لیے نامنیٹ کیا تھا کہ ایک تو وہ شہباز شریف کے کاغذوں کو جو ہے وہ چیلنج کر سکیں. اچھا، جو آج آپ دیکھیں کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ پہلا حکم جو FIA کو گیا ہے آنے والے وزیر اعظم صاحب کے گھر سے، وہ یہ ہے کہ کل ان کے کیس میں جو فرد جرم ہونی ہے اس میں کوئی آدمی پیش نہ ہو. اچھا، اور ان کے لیے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پروسیکیوشن ہے اس کو روک دیا گیا ہے کل عدالت میں پیش ہونے سے. اس طرح کے صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ضروری تھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کرنے کے لیے ہم نامینیشن کرتے. اور دوسرا یہ تھا کہ کل جو ہے ووٹ میں یہ جو 22 لوگ جن کا آپ کر رہے ہیں آرٹیکل 63A میں ایڈیشنل گراؤنڈ یہ بھی ہم ڈالنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایبسٹین کرتے ہیں شاہ صاحب کو ووٹ ڈالنے سے تو وہ بھی پھر شامل ہو جائے گا اس معاملے میں. اچھا، آپ سے آخری بات چودھری صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پھڈا پڑا آپ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب تو کھل کے بات چودھری صاحب کھل کے بات کرتے ہیں نا، اب تو چلے آپ گورنمنٹ چلے ادھر کھلی ٹولی بات کریں، کیا پھڈا پڑ گیا؟ دیکھیں نہیں، کوئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ پھڈا ڈالنا چاہتے ہیں نہ تھا. اس کے گراؤنڈ جو تھے وہ کافی لوگوں نے کوشش کی ہے. دیکھیے ابھی تک کبھی ایک دفعہ بھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان میں فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کے انہوں نے کوئی اس پہ تنقید نہیں کی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوج کو اس طرح سے کمزور کریں گے یا پاکستان کو کمزور کرنا ہوگا. سو وی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ. اچھا، اور کل رات کے حوالے سے جو غیر ملکی میڈیا میں اس میں کچھ سچائی، تھوڑی بہت سچائی ہے یا بالکل غلط ہے؟ کیا آپ کا کیا جو غیر ملکی میڈیا نہیں، BBC کا یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اردو کا، وہ تو ان کو پاکستان کی حکومت ڈیمارش دے چکی ہے. ان کو فوج کی طرف سے جو ہے وہ اتنا ان کی چارج شیٹ ہو چکی ہے. یہ تو گروپ ہے پورا جنہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے فیک نیوز کریٹ کرنے کا اور پاکستان میں پھیلانے کا. اور ان کا یہاں پہ جو ہیڈ ہے یاسر فاروقی کی جو رپورٹ ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ پاکستان کے اندر ایک انارکی پھیلانے میں مصروف ہیں. اور یہ جان بوجھ کس طرح کی رپورٹس کریٹ کی جاتی ہیں، ان کو BBC کے نام پہ پھیلایا جاتا ہے. اور BBC کی جو سروس تھی ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی کہ آپ نے کس طرح کے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. چودھری صاحب، اسمبلی سے باہر جانا مناسب ہے یا اسمبلی میں رہ کے لڑنا مناسب؟ یہ دونوں اس پہ یعنی بحث ہو سکتی ہے بڑی طویل کہ جی اسمبلی میں آپ ہیں تو آپ یہ اٹھا رہے ہیں نا مسئلہ کہ جی شہباز شریف صاحب کے پیپرز آپ نے ڈسکس کیے، آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نے اجلاس میں، باہر جانے کے بعد جو ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کراؤڈ وغیرہ جب حکومت ریاستی مشینری بھی نہیں ہے، باقی ادھر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون آ گئی، سندھ میں پیپلز پارٹی، آپ موبلائز کر پائیں گے اس ریاستی مشینری جو کہ اب آپ کے خلاف ہوگی بڑی سختی کے ساتھ؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، اس میں کئی آرگومنٹس ہو سکتے ہیں فیور میں بھی اور خلاف بھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ محفوظ چلنا چاہتے ہیں یا آپ آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں. ہم اس نظام کے خلاف، یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں. خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ خان صاحبی کا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تو جو بھی ہے، بٹ آئی ول فالو وٹ عمران خان سے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ.